پاک چین تعلقات نئی بلندیوں پر، دونوں ملکوں کے درمیان $7 ارب کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ چینی اور پاکستانی کمپنیوں کے درمیان $1.5 ارب کے معاہدے، عمل درآمد کے لیے نظام وضع۔ چین نے مشکل وقت میں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، معیشت بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ دوستی باہمی اعتماد، تعاون اور احترام پر مبنی ہے۔ وزیراعظم کا بیجنگ میں سرمایہ کاری کانفرنس سے خطاب۔ چینی باشندوں کی سیکیورٹی اولین ترجیح قرار۔ شہباز شریف نے سرمایہ کاروں کے مسائل فوری حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ کہا پاکستان آئی ٹی، کان کنی کے شعبے اور سی پیک کے دوسرے مرحلے میں تعاون کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور چین سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈورز قائم کرنے پر متفق۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چینی ہم منصب سے ملاقات، دونوں رہنماؤں کا تعلقات میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ وفود کی سطح پر بھی مذاکرات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بھی شرکت۔ دونوں ممالک کا شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے مشترکہ عزم کا اعادہ۔ سائنس و ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت کے شعبوں میں تعاون بڑھانے سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط۔ شہباز شریف کا بزنس ٹو بزنس تعاون اور سرمایہ کاری کے وسیع امکانات پر زور۔ دریائے چناب، راوی اور ستلج کے سیلابی ریلے ہیڈ پنجنت پہنچنا شروع۔ آئندہ چند گھنٹوں میں بڑا ریلا احمد پور شرقیہ سے گزرے گا۔ بہاولپور اور بہاول نگر میں اونچے درجے کے سیلاب کا خطرہ۔ مظفر گڑھ میں حفاظتی بند پر دباؤ، رنگ پور کو خطرہ۔ 50 سے زیادہ بستیاں ڈوب گئیں۔ ملتان میں ہیڈ محمد والا کے مقام پر 5.25 لاکھ کیوسک کا ریلا، آبادیوں کو بچانے کے لیے انتظامات مکمل۔ کبیر والا میں سدھنائی کینال کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، متعدد دیہات ڈوب گئے، سینکڑوں ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ بھارت کی آبی دہشت گردی، دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا۔ ہریکے اور فیروز پور پر اونچے درجے کا سیلاب، قصور میں بپھرے ریلوں سے تباہی، کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ امدادی کارروائیاں جاری، گنڈا سنگھ والا کیکر پوسٹ کے مقام پر پانی کا شدید دباؤ۔ وہاڑی میں 2 حفاظتی بند ٹوٹنے سے سیلابی پانی بستیوں میں داخل۔ بورے والا میں بھی ہر طرف پانی پانی۔ دریائے راوی، ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، ملحقہ علاقوں کو خطرات۔ پیر محل میں متعدد دیہات زیر آب۔ ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے کے مطابق بیک واٹر ایفیکٹ کے باعث جھنگ متاثر ہوا۔ دریائے چناب کا پانی جہلم میں ملنے سے نقصان زیادہ ہوا۔ پنجاب میں سیلاب سے اموات کی تعداد 46 ہو گئی۔ 35 لاکھ افراد متاثر، 18 لاکھ محفوظ مقامات پر منتقل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور کے علاقے چونگ میں فلڈ ریلیف کیمپ کا دورہ، بچوں کو تحائف دیے، بار بار ہاتھ دھونے کی نصیحت کی۔ کہا بس چلے تو سب کچھ اٹھا کر قوم کے بچوں کو دے دوں۔ مریم نواز نے خواتین کے مسائل سنے، ادویات کی فوری فراہمی کا حکم۔ گجرات میں بارش اور سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ شہر میں 3 فٹ پانی، گھر، بازار اور دفاتر زیر آب، نظام زندگی مفلوج، شہریوں کی نقل مکانی۔ ہنگامی بنیادوں پر نکاسی آب کے لیے عارضی برساتی نالے کی تعمیر۔ ڈسٹرکٹ جیل سے سینکڑوں قیدیوں کی لاہور اور گجرانوالہ منتقلی۔ تعلیمی ادارے بند۔ محکمہ موسمیات نے 6 سے 10 ستمبر تک مانسون کے 10ویں اسپیل کی پیشگوئی کر دی۔ اربن فلڈنگ کے خطرات۔ عمر کوٹ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں مٹی کا طوفان، کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلہ، شدت 5.9، گہرائی 111 کلومیٹر ریکارڈ۔ مرکز افغانستان میں ہندوکش ریجن تھا۔ زلزلے کے جھٹکے پشاور، 4 مردان، راولپنڈی اور کالا باغ سمیت کئی شہروں میں محسوس کیے گئے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجاج۔ مظاہرین نے بڑی گاڑیوں کو شہر میں داخلے سے روک دیا۔ مذاکرات کے بعد گاڑیوں کی آمد و رفت بحال۔ اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ حملے۔ صہیونی فوج کے مطابق ہمارے دستے غزہ شہر کے اندر کارروائی کر رہے ہیں۔ 40% علاقے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ اسرائیلی حملوں میں 84 فلسطینی شہید۔ غذائی قلت نے مزید 3 افراد کی جان لے لی۔ وینس میں فلم فیسٹیول کے دوران ایک شخص نے فلسطینی پرچم لہرا دیا، ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔
اور پاکستان 3 ملکی سیریز کے فائنل میں پہنچ گیا. UAE کو 31 رن سے شکست. 172 رنز کے تعاقب میں میزبان ٹیم 140 رنز بنا سکی. علی شان کے 68 رنز کسی کام نہ آئے. ابرار احمد کی گھومتی گیندوں نے دھوم مچا دی. 9 رنز دے کر 4 شکار کیے. فائنل اتوار کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان شارجہ میں کھیلا جائے گا. کبھی دھواں دھار بارشیں تو کبھی سیلاب اور اب زلزلے بھی آنے لگے. موسمیاتی تبدیلی قاتل کا روپ دھار گئی. اسلام آباد سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے جن کی شدت 5.9 ریکارڈ کی گئی. خیبر پختونخوا میں پشاور، چارسدہ، چترال، مردان، بنیر، مالاکنڈ، جمرود، اپر دیر اور گرد و نواح کی زمین بھی لرز اٹھی. ایبٹ آباد اور نوشیرہ میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. راولپنڈی، ٹیکسلا، واہکینٹ اور حسن ابدال سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں جھٹکے محسوس کیے گئے. زلزلے کا مرکز افغانستان میں ہندوکش ریجن میں تھا. افغانستان میں چند روز پہلے ہی آنے والا تباہ کن زلزلہ 2000 سے زائد زندگیاں نکل چکا ہے. آپ کو بتائیں پاک چین اقتصادی راہداری پر بڑی پیش رفت. دونوں ممالک سی پیک کے فیز 2 پر مل کر کام کرنے پر متفق. 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے مفاہمت کے 21 MOU سائن کر دیے گئے. بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی بزنس ٹو بزنس کانفرنس میں چینی کمپنیوں کو پاکستان آنے کی دعوت. چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو اولین ترجیح قرار دیا. معاشی ترقی کی پہچان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہہ دیا پاکستان سی پیک 2 کے لیے پوری طرح تیار ہے. Today we are ready to launch CPEC 2.0 and this CPEC 2.0 would comprise of B2B investments. بیجنگ میں پاک چائنا بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب میں وزیر اعظم نے پاکستان کے معدنی خزانے کھول کر رکھ دیے. Now agriculture is one area which is Pakistan's backbone, is another very important area, IT and AI. And then mines and minerals is another very important potential area of mutual cooperation. And these great companies sitting in front of me in this hall, I would encourage you to please come forward. B2B کانفرنس کے موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان مفاہمت کی 21 یادداشتوں پر دستخط ہوئے جس کے تحت 4 ارب 20 کروڑ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. وزیر اعظم نے چینی شہریوں کو پاکستان میں بھرپور سیکیورٹی کا بھی یقین دلایا. Security of Chinese brothers and sisters in Pakistan is paramount for all of us. وزیر اعظم نے پاکستانی معیشت بہتر بنانے میں چین کے کردار کا برملا اعتراف کیا. صدر شی جن پنگ کا خصوصی شکریہ ادا کیا.